من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم یہ کہاں سے لکھ دیا ہے أعجبتكم إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. یقیناً اللہ نے تمہاری مدد کی ہے بہت سی جگہوں پر. ترجمہ یہ بھی ملے گا بہت سے موقعوں پر. جگہ کہنے کا مطلب مقام پر، موقع کہنے کا مطلب مختلف اوقات میں. بات میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ہم لوگ جو وطن کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا عربی میں جو موطن کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اصلاً جگہ بتانے کے لیے ہوتا ہے، وقت بتانے کا بھی معنی دیتا ہے. تو دونوں معنی کی گنجائش ہے. اب جو اصل سوال ہے کہ یہ بہت ساری جگہوں سے کون سی جگہیں مراد ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو مبہم رکھا تاکہ سب مراد ہو جائے، جہاں جہاں جب جب مدد کی. لیکن لوگ اصرار کرتے ہیں کہ نہیں بتاؤ، بغیر اس کے اطمینان نہیں ہوتا. وہ تو اسپیشل کیس ہے، اس لیے الگ سے ذکر ہے. وہ اسپیشل کیس ہے اس لیے الگ سے ذکر ہے. لیکن اس سے پہلے کے جو کیسز ہیں وہ بطور دلیل اور پروف کے پیش کیے گئے ہیں کہ مختلف مواقع پر، اور وہ بھی کم نہیں ڈھیر سارے، اور پھر یوم حنین پہ تمہاری مدد کی. تو اب جب جب مدد آئی اور معلوم ہے، اس میں بہت مشہور تو بدر ہے، بہت مشہور غزوہ احزاب ہے، بہت مشہور فتح مکہ ہے، اسی طرح بہت مشہور یہودی قبائل سے جو مارکا ہوا تھا اس موقع سے بھی اسپیشل مدد آئی تھی. تو یہ سب گنا دیتے. لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے اس وقت مدد نہیں آئی تھی؟ اس وقت بھی تو آئی تھی، لیکن وہ کوئی نہیں گناتا. میں صرف اس لیے کہہ رہا تھا کہ اس کو محدود کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو عام رہنے دینا چاہیے. اللہ نے جب جب آپ کی مدد کی وہ سارے مواقع مراد ہو سکتے ہیں. اب اس نے ہاں تو بغیر اللہ کی مدد کی کوئی کامیابی ملی نہیں. کوئی بھی کامیابی ملتی ہے تو اللہ کی مدد خالی ہے، تو معلوم کرنے کی ضرورت کیا؟ میں تو وہی کہہ رہا تھا کہ لوگ محدود کرتے ہیں، اس سے معنی محدود ہو جاتا ہے. اور اگر جیسے اللہ نے عام رکھا ویسے ہم عام رکھیں تو اس کا معنی وسیع ہو جائے گا. اس لیے بہتر وہی ہے. میں نے تو یہی سمجھانے کی کوشش کیا، اسی کے لیے یہ مثال دی ہے کہ یہ ایک بہت معروف چیز ہے کہ ہجرت کے وقت بھی اللہ نے مدد کی، بہت معروف چیز.
تو وہ بھی شامل ہے اس میں. اگر اللہ کی مدد نہیں ہوتی تو وہاں سے نکل نہیں پاتے. تو وہی کہہ رہا ہوں نا. اللہ پہ ہاں قریب پہنچ چکے تھے, نظر جھکانے کی ضرورت تھی, تب اللہ کی مدد ہی تھی. ہاں, لیکن اب اس میں لوگ ایک نیا شوشہ چھوڑتے ہیں. جب آپ یہ بات کہیں گے تو کہیں گے کہ وہ تو اسپیشل تھا صرف حضور کے لیے, اور یہاں کہا جا رہا ہے ناصرکم, کم جو ہے وہ ایک کے لیے نہیں, سب کے لیے, سارے صحابہ کے لیے, سارے اہل ایمان کے لیے. تو ہجرت کے واقعے میں تو اور بھی اہل ایمان شامل تھے, حضور کے ساتھ سفر کرنے والے بھی, اور اس سے پہلے بھی, اس کے بعد بھی. لیکن کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ ہجرت کے دوران وہ دشمن کے ایسے شکار ہوئے ہو کہ جان کھو بیٹھے. کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا, اور وہ اللہ کی مدد ہی تھی. وہ مثال تو دی جا سکتی ہے, لیکن اب آپ پرسنل آپ جب بیان کرنے لگیں گے تو لوگ یہ سوال اٹھا دیں گے. میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ ہجرت کی مثال تو دی جا سکتی ہے, اس لیے کہ ہجرت بہت سارے صحابہ نے کی, آپ نے کی تو بھی 2 نہیں بلکہ 3 تھے. ایک راستہ بتانے والا بھی تو تھا. چلیے بہرحال, اس کے بعد کہا جا رہا ہے یوم حنین, یعنی حنین کے دن بھی مدد کی. اب یہ حنین تو ایک جگہ کا نام ہے, یہ جگہ مکہ اور طائف کے درمیان ہے, جو کتابوں میں لکھا ہے 10 میل کے فاصلے پر مکہ سے. اب آج کے کلومیٹر میں اس کو اگر کریں تو کوئی 17 لکھتا ہے, کوئی 18 لکھتا ہے, اتنے فاصلے پر. اب یوم حنین کے دن اللہ نے مدد کی, لیکن یوم حنین کے دن لڑائی کس سے ہوئی تھی یہ یہاں نہیں لکھا ہوا. اصولی بات تو یہ کہ دشمنوں سے ہوئی تھی, لیکن ان دشمنوں میں طائف کے سارے قبیلے نہیں شریک تھے. طائف کے 2 جو مشہور قبیلے تھے, حوازن اور ثقیف, وہ شریک تھے. ٹھیک ہے, وہ اپنے آپ کو وہاں کا سینئر سمجھتے تھے. سینئر کا مطلب دبنگ. اور ان کو مکہ فتح ہو جانے کے بعد یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اب ہماری ہی باری ہے, اس لیے کہ اب اور کوئی بچا نہیں ہے جو ان کے لیے خطرہ بن سکتا ہو. ہم ہی بن سکتے, اس لیے اب ہم ہی نشانہ بنیں گے. اس سے پہلے کہ وہ ہم پہ حملہ کریں, ہم حملہ کر کے کیا کریں, ان سے نمٹ لیں. چڑھائی کی تیاری کر رہے تھے, آپ کو خبر لگ گئی. اس سے پہلے کہ وہ مکہ پہنچ کر کے حملہ کرتے, آپ پہنچ گئے ادھر ہی, تو وہ نکل کر کے اپنا مورچہ سنبھال لیتے, گھاٹیوں میں, پہاڑیوں میں, یہاں وہاں اپنی ساری سیٹنگ بنا رہے, تو وہیں شروع ہو گئی لڑائی. اب ظاہر ہے کہ آپ کو اچانک پہنچے, آپ نے ابھی کوئی تیاری کی نہیں تھی, اور وہ پہلے سے تیار بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے اچانک حملہ کر دیا تو تب پریشانی ہو گئی. اب پریشانی کی وجہ میں یہ بات بھی بتائی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو لشکر لے کر کے گئے تھے, اس لشکر میں جو لوگ مکہ فتح کرنے کے لیے آپ کے ساتھ آئے تھے, مدینے سے یا راستے میں ساتھ ہو گئے تھے, وہ تقریباً 10,000 کی تعداد میں تھے. مکہ فتح ہونے کے بعد بہت سارے لوگ جو نئے نئے ایمان لائے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ ہو گئے, اور کسی روایت میں کہ وہ 2,000 کی تعداد میں تھے, کسی میں 4,000 کی تعداد میں تھے, جو بھی تعداد رہی. لیکن یہ تھے نئے, ابھی وہ اتنے پختہ نہیں ہوئے تھے. بعض تو ایسے بھی تھے جو ایمان ہی نہیں لائے تھے, بس ماتحتی قبول کر لی تھی.
جان بخشی کے لیے. تو اب جب اچانک یہ صورتحال پیدا ہوئی تو ایک بھگدڑ سی مچ گئی اور اس کے بعد پھر پیر اکھڑنے لگے. اسی کو کہا گیا کہ حنین کا دن جبکہ تم کو تمہاری کثرت تعجب میں ڈالے ہوئی تھی. یہ لفظی ترجمہ ہے. اب تعجب میں ڈال کر کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم زیادہ تعداد میں ہیں تو لامحالہ یقینی طور پہ اب کامیابی ہمیں ہی ملے گی، گارنٹی ہے. زیادہ ہے تو اور کامیاب ہوں گے. فلم تغنِ عنکم شیئا، لیکن تمہاری جو کثرت تھی اس نے تم کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچایا، بے نیاز نہیں کیا، فائدہ نہیں پہنچایا. اس لیے کہ اللہ تعالی کم اور زیادہ تعداد کی بنیاد پر تو نہیں فتح دیتا. اللہ تعالیٰ تو فتح مختلف دوسرے اسباب کے تحت دیتا ہے، اور خاص طور سے یہ تو جنگی معاملات میں طے شدہ ہے کہ تعداد کبھی بھی فتح کا سبب نہیں بنتی. عموماً جو لڑنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا حوصلہ اور ہمت، ان کی جانفروشی اور قربانی، یہ اصلاً فتح کا سبب بنتی ہے. یا اسی طرح کی اور دوسری چیزیں. مولانا عبدالسلام ندوی رحمۃ اللہ علیہ اعظم گڑھ کے تھے. یہ تو ندوی تمہارے پڑوس کے، کہاں کے تھے؟ ہنگائی پور کے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اسوہ صحابہ. دار المصنفین میں کام کرتے تھے، وہیں لکھی، وہیں سے چھپی، 2 جلدوں میں. اس میں انہوں نے صحابہ کرام کو جو اتنی فتوحات حاصل ہوئی اس کا سبب کیا تھا، اس کے اسباب بھی گنائے ہیں اور اس کی مثالیں بھی دی. یہ جنگ اس میں ایسا ہوا اس لیے اس جنگ میں ان کو فتح حاصل ہوئی، اس میں ایسا ہوا اس لیے فتح حاصل ہوئی، وغیرہ وغیرہ. تو ایسے 11 اسباب انہوں نے گنائے. اس کو پڑھی تو اور بھی چیزیں معلوم ہوں گی. ابھی تو میں وہ 11 گناؤں گا تو سارا لیکچر بھی ہو جائے گا. تو یہاں یہ بتایا گیا فلم تغنِ عنکم شیئا، بس تم کو تمہاری کثرت نے یا تمہارے کثرت میں ہونے کی خوشی یا تعجب نے تم کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچایا. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ، اور زمین تمہارے لیے تنگ ہو گئی. کثرتکم جو ہے یہ فاعل ہے عجبت، تمہاری زیادہ تعداد نے تم کو تعجب میں ڈال دیا، یہ ہے فاعل ہے اس کا. اور وہی جو ہے تغنے کا بھی فاعل ہے، وہی تغنے کا بھی فاعل ہے. ہاں. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ، اور زمین تم پر کیا ہو گئی؟ تنگ ہو گئی. تنگ ہونے کا مطلب یہ ہے گئے تھے تو لڑنے، خواب تو تھا کہ ہم غالب ہوں گے، اور ہو گئے، ہونے لگے مغلوب. بما رحبت، زمین اپنی اصل میں تو کشادہ ہے اور اہل ایمان ہی کا حق ہے زمین کی وراثت پانا اور اس پہ اللہ کے احکامات کو لاگو کرنا، لیکن اس کے باوجود تنگ ہو گئی. ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پلٹ پڑے، پھر گئے، مڑ گئے پیٹھ دکھاتے ہوئے. دبر مانے پیٹھ ہوتا ہے، مدبر مانے پیٹھ دکھانے والا. پیٹھ دکھانے والے کی حالت میں یا پیٹھ دکھاتے ہوئے. تو اب اس میں یہ ہے کہ بھگدڑ مچی، لوگ بھاگے. اب لکھنے والوں نے اس کو اسی طرح سے بیان کیا ہے کہ کوئی حد ہی نہیں ہے نا. اور وہ تمہارے گرو نے بھی لکھ دیا.
ارے اعظم گڑھ والے تو علامہ شبلی کو گرو ہی مانتے ہیں نا. انہوں نے بھی سیرت النبی میں لکھ دیا کہ صرف 30-40 لوگ بچے تھے، باقی سب بھاگ کھڑے ہوئے تھے. اور ان کے شاگرد نے پھر اس کی تصحیح کی. ماں سید سلمان ندوی صاحب نے ثابت کیا کہ استاد محترم نے جو لکھا ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور یہ دلائل ہیں جس کی وجہ سے یہ تعداد غلط لگتی ہے، اور صحیح تعداد یہ ہو سکتی ہے جس کے یہ دلائل. یہ سلمان ندوی نہیں، ماں سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے سیرت النبی کو مکمل کیا ہے، انہوں نے انہیں کے شاگرد تھے علامہ شبلی کے، اور ان کے انتقال کے بعد جتنا کام سیرت النبی کا باقی تھا انہوں نے مکمل کیا تھا، اسی لیے ان کا نام بھی لکھا جاتا ہے سیرت النبی پر. لیکن استاد سے اختلاف کیا ہے اس معاملے میں، یہ میں بتا رہا تھا. استاد سے اختلاف کیا. علامہ شبلی نے تو جو کتابوں میں لکھا ہوا تھا وہی لکھ دیا. میں کہہ رہا ہوں نا کہ مختلف تعداد لوگ بیان کرتے ہیں، زیادہ تر لوگ 30-40 بیان کرتے ہیں، ہے نا. لیکن سید سلمان ندوی نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ غلط ہے نا. یہ 30-40 کے بجائے 3-4 ہزار کی تعداد بچی تھی. اسی لیے جب اللہ کے رسول نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اعلان کرو، سب میرے پاس اکٹھا ہو، سب اکٹھا ہوئے پھر لڑے، جانبازی سے لڑے اور غالب آ گئے. ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں، جو حوصلے ہمت والے تھے، جو حضور کا ساتھ دینے والے تھے، اصل میں لوگوں کو غلط فہمی جو ہوئی ہے وہ الگ ہوئی. غلط فہمی یہ ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فوجی سیٹ اپ بنایا تھا اس میں 30-40 لوگ جو بہت قریبی اور خاص تھے ان کو اپنے ساتھ رکھا ہے نا، تاکہ یہ تو خطرہ رہتا ہے کہ لیڈر ہی کو سب سے پہلے نشانہ بنایا جائے گا. ان کو اپنے ساتھ رکھا تھا تو وہ ہر حال میں آپ کے ساتھ تھے. تو اب قیاس کر کے کہہ دیا کہ وہی 30-40 بچے تھے، باقی سب بھاگ گئے تھے. ہاں سورہ بقرہ والے، ہاں اب وہ تو مجھے نہیں یاد واد ہے، میری نظر سے نہیں گزرا ہے. میں نے جو پڑھا وہ یہ ہے، اے اہل بدر جن کی فضیلت ہے، اے اہل بیت رضوان، ہے نا. یہ الفاظ تو میں نے پڑھے ہیں، لیکن سورہ بقرہ والے یہ میں نے نہیں پڑھا ہے. اب کہاں پڑھا ہے، کیوں لکھا ہے، تو لکھنے والا بتائے گا اور پڑھنے والا بتائے گا. تحقیق کرنی پڑے گی. یہ تو سمجھ میں آتا ہے اہل بدر کی قربانی اور ان کی استقامت ایک رول ماڈل ہے، بیت رضوان والا ایک رول ماڈل ہے کہ ان سے خصوصی بیعت لی گئی تھی اور وہ بہرحال ہر قربانی کے لیے تیار رہنے والے لوگ تھے، جنت کی بشارت دی گئی تھی. تو اس لیے یہ دونوں باتیں تو سمجھ میں آتی، لیکن وہ بات میرے نظر سے نہیں گزری جتنا میں نے ابھی مطالعہ کیا ہے. اس لیے ابھی میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تم آؤ ڈھونڈو، میں بھی دیکھوں گا پھر بتاؤں گا. ٹھیک ہے. تو یہ بات میں نے صرف اس لیے بتائی ہے کہ اس طرح کے بیانات سے کبھی کبھی تھوڑا سا کنفیوژن ہوتا ہے، تو اس میں کیا بہتر ہے اس کی جستجو ہونی چاہیے تاکہ ہم صحیح مقام پر کھڑے رہ سکیں اور صحیح رائے قائم کر سکیں. اسی لیے میں بتایا کہ علامہ شبلی نے یہ انہیں کے شاگرد نے اس سے اقرار بھی کر دیا، اس کی تصحیح بھی کی، اس کے دلائل بھی دیے. دلائل کے معاملے میں ایک چیز اور ہے جو یاد رکھنے کی ہے نا.
دلائل دینے میں سید سلمان ندوی زیادہ مضبوط تھے علامہ شبلی سے. زبان سید سلمان ندوی کی کمزور تھی، علامہ شبلی کی زیادہ سلیس اور کیا کہتے ہیں پختہ اور مضبوط تھی. لیکن دلائل دینے میں علامہ شبلی کبھی کبھی کمزور ہو جاتے تھے، اور سید سلمان ندوی بہت ٹھوس اور مضبوط بات کہتے تھے. اگر اس کو سمجھنا ہو تو اس کی صرف ایک مثال یاد رکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کیا صورتحال تھی، اس سلسلے میں بہت ساری روایتیں، اور بیشتر روایتیں اس میں کیا ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے. کسرا کے کنگن ہل گئے اور فنا ہو گیا، فنا ہو گیا، فنا ہو سکتا ہے نا، وہ سب لکھ ڈالا ہے علامہ شبلی نے ظہور قدسی میں. وہ مسجع مقفع عبارت میں جو بہت مشہور عبارت ان کی مانی جاتی ہے، اس میں وہ سب لکھ ڈالا ہے. وہ سب بھی ضعیف ہے، سب ضعیف ہے، لیکن وہ سب لکھ ڈالا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف ایک مثال یاد رکھے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. چلیے، تو اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تمہاری بہت سارے مواقع پر اور یوم حنین میں تمہاری مدد کی، حالانکہ تم گر گئے تھے، پھنس گئے تھے، تنگین تنگ ہو گئی تھی، پریشان تھے، اور تم نے ایک طرح سے راہ فرار بھی اختیار کر لیا تھا. لیکن پھر اللہ نے کیا کیا؟ اپنے رسول پر سکینت نازل کی. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ نے نازل کی اپنی سکینت اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین، اور مومنوں پر. اب سکینت سے مراد کیا ہے؟ اطمینان، جو سادہ لفظوں میں کہا جا سکتا ہے. اب رسول کو اطمینان کیا تھا؟ رسول کو اطمینان یہ تھا واللہ یعصمک من الناس، قرآن میں ہے نا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا لوگوں سے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، کوئی مار نہیں سکتا. اللہ کی طرف سے ایک مشن دیا گیا، جب تک وہ مشن پورا نہیں ہو رسول زندہ رہے گا، رسول محفوظ رہے گا. بس یہ خیال آ جائے، یہ ذہن میں تصور آ جائے تو کوئی ڈر خوف رہے گا. تو رسول تو بے خوف اسی لیے تھے، ہے نا، کہ اللہ کی طرف سے گارنٹی ملی ہوئی تھی. اب یہ ہے کہ کبھی کبھی ذہن سے وہ باؤ ہو جاتا ہے. جانتے تو ہم لوگ بہت ساری چیزیں، لیکن ہر بات ذہن میں محفوظ نہیں رہتی. وقت آتا ہے تو کوئی چیز پھر لوٹ کے آ جاتی. اس تناظر میں کہا گیا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ نے نازل کیا اپنی سکینت اپنے رسول پر. وہ سکینت کا اعلان تو پہلے ہی سے تھا، گارنٹی پہلے ہی سے تھی. اس وقت اس کی یاد دہانی یا اس کا استحضار ہو گیا، مطمئن تھے. وعلی المؤمنین، اور مومنین پر بھی. اب مومنین پہ سکینت نازل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک اصولی تعلیم دی گئی. کیا اصولی تعلیم دی گئی ہے؟ کہ اہل ایمان کا پشت پناہ اللہ تعالیٰ ہے. جب تک وہ چاہے گا پشت پناہی کرتا رہے گا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور جب اسی کی مشیت ہوگی یا اس کی حکمت ہوگی کہ کسی بندے کو اٹھا لے تو پھر ختم ہو جائے گا وہ. لیکن دونوں صورتوں میں اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، زندہ تو غازی، مرے تو شہید. تو اس لیے وہ بھی بے خوف لڑتے ہیں. اس کی طرف اشارہ ہے. یہ تھوڑا سا ایک بات ہے جو سمجھنے کی. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور چیز کہہ رہا ہے، وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا. یہ اصل میں حضور کو گھبراہٹ ہوئی یا نہیں ہوئی اس کا کوئی اشارہ نہیں، اس لیے کہ آپ تو جمے ہوئے تھے. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب کہہ رہے تھے، آپ میدان سے ہٹے نہیں، ہے نا. تو آپ کی طرف سے کوئی گھبراہٹ ظاہر نہیں ہوئی، اور آپ نے استقامت کا ثبوت دیا.
ہے نا. لیکن جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس کوشش میں ضرور تھے کہ اب یکاؤ تنہا بچ گئے ہیں تو اب خطرہ ہے نا, اور نشانہ بنانا بھی آسان ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یہ گارنٹی تھی وہ ذہن میں اگر آ جائے تو پھر اس طرح کا خوف اگر آ بھی رہا ہو یا لاحق بھی ہو رہا ہو صورتحال کی وجہ سے تو فوراً رفع ہو جاتا ہے. وہ اصل یاد دلائے گیا. ہاں اعلیٰ رسول ہی. ہاں دیکھیے بیماری نہیں ہے لیکن ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ لوگ یہ محسوس کر سکتے ہیں, ہے نا. یا ذہن ہے تو انسانی, ذہن میں وہ بات مستحضر نہیں ہے تو اس کا استحضار ہو گیا تو وہ چیز بھی ختم ہو گئی. یہاں تو یہی بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم نے سکینت نازل کر دی, ان کو پریشانی نہیں تھی, یہی تو بتا رہا ہے. ہاں دونوں کو ملا دیا, دونوں کے لیے اللہ کا حکم پہلے سے موجود تھا لیکن ہنگامی صورتحال میں سب بھول جاتے ہیں, نظر سے کوئی چیز اوجھل ہو جاتی ہے تو اب اس کی یاد دہانی کرا دی جائے تو وہ ہنگامی صورتحال میں وہ اوجھل پن کوئی ضرر نہیں پہنچا پاتا. یہ اصل چیز ہے. اب آپ ہی بتائیے, چھوڑیے وہ سب چھوڑ دیجئے, میں صرف آپ کو ایک چیز سمجھنے کے لیے بتاتا ہوں. سمجھ گیا آپ امتحان دے رہے ہیں نا, پیپر بہت لمبا آ گیا ہے, آپ کو آتا سب ہے, کانفیڈنٹ ہے, لیکن ایک خیال تو آتا ہے کہ یہ میں کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا ٹائم فیکٹر کے لحاظ سے. لیکن اگر یہ اعلان ہو جائے کہ آپ کے وقت میں اضافہ کیا جائے گا, آپ کا وہ احساس فوراً ظاہر ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ ہو جائے گا نا. اب آپ کے ذہن میں یہ بات کی نہیں لیکن پیپر میں ایک خامی ہے جس کی وجہ سے اس کا امکان موجود تھا. آپ پہلے بھی اس چیز کو کنسیڈر کر سکتے تھے کہ پیپر لمبا ہوتا ہے تو لمبا ٹائم دیا جاتا ہے. پتہ نہیں کتنے تجربات دور طالب علم میں ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ ایک ٹینشن میں ہیں. ٹینشن کا مطلب ماحول کا دباؤ جس کو کہتے ہیں. ٹینشن کا یہ مطلب نہیں کہ ڈر ہے, خوف ہے, کچھ بھی ہے. ماحول کا دباؤ بس اتنا سا صرف کہا جا سکتا ہے نا. جیسے آپ ٹینشن میں ماحول سے, پیپر لمبا ہے تو چلیے آگے کیا کہا جا رہا ہے, وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا, اور نازل کیا لشکروں کو جسے تم نہیں دیکھ پا رہے تھے. اب یہ بات تو آ چکی پہلے بھی بدر کے بیان میں, احزاب کے بیان میں. وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور اللہ نے کیا کیا, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ, اور یہی عذاب میں مبتلا کرنا کافروں کا بدلہ ہے. انہوں نے کفر کا ثبوت دیا, اس پہ ڈٹے رہے تو اس کی وجہ سے وہ عذاب کے مستحق ہو گئے تھے. اب عذاب میں مبتلا کیسے کیا, یہ ایک سوال ہے. جنگ ہوئی سب کے سب مر گئے, ایسا تو نہیں ہوا تھا. اصل میں آفت جو آئی تھی, مر جانا یہ بہت بڑا عذاب نہیں, لیکن انہوں نے اپنے طور پر کچھ اقدامات ایسے کیے تھے جس کی وجہ سے وہ پھنس گئے. جس کی وجہ سے کیا ہوا تھا, وہ پھنس گئے تھے. عورتوں کو بھی لے آئے, بچوں کو بھی لے آئے, مال اسباب بھی لے آئے, جانور لے آئے, سب لے آئے,
اب وہ اپنے گھر پہ چھوڑا ہوتا پڑا رہتا ہے، لیکن یہاں آئے اور جب شکست کھائی تو سب بھاگ کے سرکار سب تو خوب مال غنیمت تو اہل ایمان کو مل گیا اور ان کا سب لٹ گیا۔ اب عورت غلام لوڈی بن جائے یہ تو رسوائی ہے، بچے قیدی بن جائیں یہ رسوائی ہے، ہم مار دیے جائیں وہ اتنی بڑی رسوائی نہیں۔ تو عذاب جو کہا گیا ہے اس تناظر میں کہا گیا کہ ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کس نے، انہوں نے ایسا سوچا کیسے اور اس کے لیے یہ سب کچھ کیا کیسے، جبکہ اسی میں یہ بات بھی آتی ہے کہ بعض جو تجربہ کار مجھے ہوئے ان کے افراد تھے انہوں نے منع بھی کیا، کیا کیا؟ منع بھی کیا، لیکن مانا نہیں۔ وہ کیا سوچ کیا سوچنے کا انداز لوگوں کا الگ الگ ہوتا ہے۔ کشتی کیوں چلائے؟ سوچنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ تنہا لڑنے جائیں اگر حالات بگڑے بھاگ کھڑے ہوں گے، لیکن اگر بچے بھی ساتھ ہیں، بیوی بھی ساتھ ہے، جانور بھی ساتھ ہے، سب کچھ چھوڑ کے بھاگنا آسان ہے؟ مطلب واپس نہ آئے۔ ہاں، یعنی بالکل ڈٹ کر کے ہی مقابلہ کرے ہر قیمت پر۔ یہ صورتحال یا یہ خیال پیدا کرنے کے لیے یہ سب کیا تھا، ہے نا؟ جیسے طارق بن زیاد نے کہا کشتی جلا دو، لوٹنے کا خیال ہی ختم ہو جائے، ویسے سب کو لے کر کے آ گئے ہیں تو ان کو چھوڑ کے بھاگنے کا خیال ہی ختم ہو جائے۔ یہ کہنے کا مطلب اب سمجھ میں آیا؟ یہ ہے وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یہ کہ ہم ہار جائیں یہ سب تو ہار جیت لگی رہتی ہے، لیکن بری طرح ہار جائیں یہ ہے عَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اللہ رحم فرمائے گا اس کے بعد ان پر جسے چاہے گا۔ یعنی دروازہ اب بھی بند نہیں ہے، کوئی اگر ایمان قبول کر لے، اسلام لے آئے، تو جو لوگ قید ہیں، جو لوگ بچے کچے ادھر ادھر ہیں، جنگ میں نہیں شریک ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی عافیت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بتایا نا سارے قبائل نہیں شریک تھے، اب تو ان کے لیے بھی ڈر اور خوف تھا، تو ان کے لیے ایک طرح سے گویا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کا اعلان کر دیا گیا۔ نہیں، جو نہیں آئے تھے اب ان کے لیے بھی تو دروازہ سخت ہو رہا تھا نا، اس لیے کہ انہی کے پاس پڑوس کے انہی کے قبیلے کے لوگ جا کے لڑے تھے، اب ان کے بعد ان کا نمبر آنا ہی تھا، تو اب نمبر آتا تو وہ زد میں آتے، لیکن اللہ نے اس وقت بھی ان کے لیے دروازہ کھولے رکھا کیونکہ وہ شریک نہیں ہوئے تھے۔ جو شریک ہوئے تھے وہ تو غلام بنا لیے گئے تھے، وہ تو قیدی بنا لیے گئے تھے، ان کے لیے سلوک الگ ہے۔ توبہ کر کے صاحب ایمان تو ہو جائیں گے، لیکن صاحب ایمان ہونے کے بعد بھی غلام غلام ہی رہے گا۔ لیکن جو قید نہیں ہوئے ہیں، غلام نہیں بنائے گئے ہیں، وہ توبہ کرنے کے بعد غلام نہیں ہوں گے، وہ آزاد رہیں گے۔ فرق یہ ہوتا ہے نا؟ وہ تو سزا جب وہ قیدی بنا لیں گے تو وہ سزا تو انہیں قبول نہیں ہے۔ غلام اگر ایمان بھی قبول کر لے تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ آزاد ہو جائے گا، رہے گا غلام ہی جب تک کہ مالک اس کو آزاد نہیں کرے گا۔ یہ فرق ہے۔ جنگی قیدی تو بنایا جا سکتا ہے، یہ تو بالکل ہے، ابھی تو بنایا ہاں نہیں۔ اگر دشمن بنا رہا ہے تو ہم جواباً بنا سکتے ہیں، اس کا جواب ہے تاکہ آدان پردان میں آسانی نہیں۔ دیکھیے جیسے جنگ ہوتی ہے تو دو طرفہ لوگ پکڑے جاتے ہیں، اب انہوں نے ہمارے لوگ کو پکڑ کر کسی قیدی بنا کے نہیں رکھا ہے، غلام بنا لیا، جو ٹریٹمنٹ غلام کے ساتھ ہوتا ہے وہ کر رہے ہیں، تو ان کے جواب میں ہم اگر غلام بنائیں گے تو آج بھی اس کا جواب ہے،
اس لیے کہ جب لین دین کی بات آئے گی، تبادلے کی بات آئے گی، ڈیلنگ کی بات آئے گی، اسٹیٹس برابر جیسے ہے نا، انہوں نے قیدی چھوڑے انہوں نے چھوڑے، تو ویسے ہی وہ غلام چھوڑیں گے ہم غلام چھوڑیں گے۔ نہیں جیسے پہلے جنگ ہوتی ہاں پتہ ملی، ہاں پتہ ملی جیسے حنین میں ہاں پتہ ملی جتنے لوگ ملے مانے غلام بن گئے۔ ہاں اگر آج وہ موقع آتا ہے جیسے طالبان ہے، ٹھیک ہے، میں نے کیا کہا، آج کا چلن یہ ہے کہ غلام نہیں بنائے جاتے، قیدی بنائے جاتے، تو آج وہ قیدی بنائے جائیں گے۔ قیدی بنائے جاتے ہیں، پھر معاہدہ اور تعلیم آئی ہوتی ہے، ہاں وہ صورت حال نہ ہو، ہاں پورا مطلب مکمل فتح حاصل ہو گئی۔ ہم مکمل فتح حاصل ہو جائے تو بھی چونکہ آج غلامی کا چلن ختم ہے، اسلامی اسلامی روح سے یہ ہے کہ غلامی کو اسلام ختم کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے طرح طرح کی تدبیریں اختیار کی۔ اب اگر وہ غلامی ختم ہو گئی ہے تو ہم اس کو دوبارہ زندہ نہیں کریں گے، ہم زندہ نہیں کریں گے دوبارہ، کہ کوئی تو غلام نہیں بنا رہا ہے ہم بنا رہے ہیں، حالانکہ غلام بنانا اچھی بات نہیں ہے، تو ہم زندہ نہیں کریں گے۔ لیکن اگر سامنے والے نے کوئی غلط حرکت کی کہ وہ سامنے والے کے پاس کوئی طاقت نہیں بچی ہے تو ہمارے وہ قیدی ہوں گے، بس غلام نہیں ہوں گے۔ ممانعت یہاں سے آئی کہ اصلاً غلام کو جو آزاد کرنے کی اسپرٹ ہے اور غلامی کو ختم کرنے کا جو چلن ہے، اسلام اس کی تائید کرتا ہے۔ اب جب وہ چیز ختم ہو گئی تو پھر کیوں بنائیں گے؟ ہم تو اس کو غلط سمجھتے تھے اس لیے اس کو ختم کر رہے تھے دھیرے دھیرے، تو ہم دوبارہ کیوں بنائیں گے؟ ہاں طرح ہزار راستے بتائے گئے، اس لیے ہم غلام نہیں بنائیں گے، وہ قیدی رہیں گے، قیدی رہیں گے، غلام نہیں بنیں گے۔ اب قیدی کو ہمیں کیا کرنا ہے، آزاد کرنا ہے، کام لینا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، وہ سب اختیار ہے ہمیں حکومت کو، لیکن وہ غلام ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ اس کو خریدا اور بیچا جا سکتا ہے، قیدی کو خریدا اور بیچا نہیں جا سکتا، فرق وہ ہے، غلام مال کی طرح ہو جاتا ہے، حکومت کی کسٹڈی میں رہیں گے، ہے نا، حکومت جیسے چاہے گی ویسے کرے گی، جواب دے وہ ہوگی۔ چلیے تو کہا جا رہا ہے ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور رحیم، یہاں تک تو ہم لوگ سمجھ گئے۔